السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ موضوعاتی مطالعہ میں قرآن مجید کا تعارف۔ تو بیٹے آج ہم قرآن پاک کی حفاظت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا جو کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں آسمانی نازل ہوئیں ان میں سے کوئی بھی قرآن پاک کے علاوہ محفوظ نہیں رہی۔ ان کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں، مگر قرآن پاک آج سے 1450 سال گزر جانے کے باوجود اسی طرح حرف بحرف محفوظ ہے جس طرح نازل ہوا تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اسی طرح محفوظ رہے گا، کیونکہ قرآن مجید وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ کا ارشاد پاک ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اس طرح پورا کیا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن پاک کے ہزاروں نسخوں میں کسی ایک نسخے میں ایک زبر زیر کی بھی فرق نہیں آیا۔ تو بیٹے قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 57 کھولیں، جس میں آپ شروع کریں گے اس آیت سے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی حفاظت کے ذمہ لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے، ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی حفاظت کے آپ کی 3 ہیڈنگ میں اس سوال کا جواب لکھیں گے۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہوگی قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اس کے بعد عہد نبوی میں قرآن پاک کو کس طرح محفوظ کیا گیا، عہد صدیقی میں قرآن پاک کی حفاظت کیسے کی گئی، اور عہد عثمانی میں حفاظت قرآن کیسے ہوئی۔ تو آپ اس پیراگراف کو پڑھیں گے۔ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلاتے اور یہ رہنمائی بھی کرتے کہ کون سی صورت کس آیت کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں پر یہ آیتیں رکھ دی جاتی تھی۔ صحابہ کرام آتے اور ان آیات کی نقل کر کر لے جاتے اور یاد کرتے، خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھتے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح جو قرآن پاک نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں، خواتین بھی شامل تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مکمل قرآن پاک اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقلیں بھی تیار کروا دی تھی۔ تو بیٹا اس کے بعد ہے عہد صدیقی میں حفاظت قرآن کیسی ہوئی۔ عہد صدیقی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، اس دنیا سے رحلت کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کروا دیا، اور آیات کے نام، صورتوں کے نام اور آیات کی ترتیب وہی رکھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور عہد صدیقی کے بعد عہد عثمانی میں کس طرح اس کی حفاظت ہوئی۔ عہد عثمانی میں یہ ہوا کہ اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے انداز اور لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو اس کا ایک کمیٹی بنائی جس کا حضرت زید بن ثابت کو سربراہ مقرر کیا۔ اس کمیٹی نے قریش کی کرت پر قرآن کے 7 نسخے تیار کیے گئے، اور ان میں سے ایک نسخہ مدینہ میں رکھا گیا، اور یہ مصحف عثمانی کہلاتا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا کہ انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس کو لغت قریش پر جمع کر دیا، مکمل کر دیا۔ تو میں نے اس کے بارے میں، میری اپنی جو کتاب ہے خزینہ مصحف، اس میں بھی میں نے اس کے بارے میں عہد رسالت میں، کہ عہد رسالت میں کیسے قرآن پاک جمع ہوا، تدوین ایک حدیث سے ثابت ہے، کتابت اور حفظ کیسے ہوتی رہی، کاتبان وحی کون کون تھے، ان کاتبان وحی کا نام میں نے اس میں اشارے شامل کیے ہوئے، جو تقریباً 20 بنتے ہیں۔ اس کے بعد اصحاب صفہ جو تھے وہ ہمیشہ وہاں پر موجود رہتے تھے۔ اس کے بعد جمع تدوین قرآن عہد صدیقی میں کیسے تھا، اس کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ جنگ یمامہ ہو، حضرت عمر فاروق نے جو مشورہ دیا، تو ابوبکر صدیق کا صحابہ سے مشورہ، حضرت زید بن ثابت کا تقرر، اس کو جمع کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، نسخہ کی تیاری اور حفاظت۔ اور اس کے بعد عہد عثمانی کی طرف آ جائیں تو عہد عثمانی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح قرآن پاک کو جمع کیا اور آپ کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی کتاب میں ایک تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک پر پہلے اعراب نہیں تھے، اعراب اور نقطہ لگانے کا عظیم کام حضرت علی کے شاگرد تھے حضرت عبد الاسود رومی، انہوں نے انجام دیا، لیکن بعض حضرات اس سلسلہ میں اعجاز بن یوسف کا بھی نام لیتے ہیں۔
اس کے علاوہ 43 ہجری میں قرآن پر اعراب اور نقطے لگائے گئے، اور فیصل بن احمد بصری نے تشدید حمزہ وغیرہ جو اس کے اوپر اعراب لگائے جاتے ہیں وہ لگائے، اور نقطے لگانے کا کام مکمل ہوا۔ تو آج صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی قرآن پاک اسی طرح محفوظ ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اپنی اصلی صورت میں محفوظ رہے گا۔ اور اس کے علاوہ مالک کائنات نے اس کے ایسے اسباب پیدا فرما دی کہ یہ قیامت تک کتاب محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا بیٹا، اللہ حافظ۔